اب ہم آگے چلتے ہیں. آج ہم نے جو چوتھا پارہ پڑھا اس کی پہلی آیت ہی بڑی خاندانی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کہتے ہیں تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. آج صدقے خیرات تو ہم کرتے ہیں لیکن اتنا کرتے ہیں کہ دل میں تکلیف نہ ہو. تو کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دینا چاہیے کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چل رہے ہوں. تو اللہ کہتے ہیں نیکی کی حقیقت تو تب پتہ چلے گا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو کبھی کبھار, میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرتے رہیں, اس سے تو ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک سے مر ہی نہ جائیں گے. اللہ اپنی محبت کے دعوے کو دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا, دلیل کے بغیر قبول نہیں کرتا. تو آرے تھوڑا سا گھسائی ہونی چاہیے دل کی. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں نا قربانی کے, تو پھر دل میں اللہ کی محبت کے انوار پیدا ہوتے ہیں. تو ہمت کر کے نا کبھی کچھ بڑی رقم بھی صدقہ کر دیا کریں. صحابہ تو بہت آگے جا چکے تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو گے تو پھر فائدہ ہے, پھر نیکی ہے. تو مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے باغ ہے. وہ پراپرٹی تھی ان کی. باغ اس زمانے میں ایسا جیسے بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ, آپ نے ساری زندگی محنت کر کے کمایا ہو. تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنا باغ اللہ کی راہ میں. دنیا مسافر خانہ ہے نا, تو کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا بخن بخن واہ واہ ذا کا مال رابح, تو بڑا قیمتی مال ہے. اتنا بڑا باغ, پراپرٹی, پھلدار باغ, وہ صدقہ کر رہے ہو. اس کی ویلیو بنگلے سے زیادہ تھی کیونکہ وہ سورس آف انکم تھا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں, کیونکہ اگر کل آزمائش آئی تو پھر مجھے بھی برا بھلا کہو گے اور اللہ میاں کو بھی کہنا شروع کر دو گے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں اتنے تقوی کرو جتنا ایفورڈ کر سکتے ہو. تو یہ تو ترغیب کے لیے, تقوی تو 100% اختیار کرنا ہے, یہ تو تقوی سے اوپر کی چیز ہے نا. تو ترغیب کے لیے تو ہے نا کہ صحابہ تو کہاں پہنچ گئے تھے بھائی, تو ہم کچھ تو کریں نا یار. کبھی زندگی میں کوئی پلاٹ ہم نے اللہ کے لیے ہبہ کیا, ہم نے کبھی زندگی میں ہم نے کوئی بڑا اماؤنٹ نکالا. اچھا ہم تو بڑا اماؤنٹ نکالیں تو بھی دل پہ آ رہے نہ چلیں. یہ اماؤنٹ تو ہم شادی بیاہ کے موقع پہ اڑاتے رہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے, ولیموں پہ اڑا دیا اتنا پیسہ, شادی بیاہ پہ اڑا دیا اتنا پیسہ, ذرا سی تقریبات پر اتنا پیسہ اڑا دیا. یار کم از کم اتنا پیسہ کبھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اڑایا کرو نا. ہاں اڑانا کہاں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ بعض دفعہ بڑا اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں, غلط جگہ پہ کر دیتے ہیں. تو جب آپ خرچ کرو, ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ صدقہ خیرات بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت کو ضائع مت کرو, مستحق سے مستحق کو تلاش کرو. اگر دینی مدرسے میں دینا ہے تو دیکھو کہ اس دینی مدرسے کا محتمم 2 نمبر تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ مدرسے کی 4 دیواری کے نام پہ نوٹ چھاپنے کی مشین لگائی ہوئی ہے, اس لیے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کوئی بھی داڑھی ٹوپی ویسٹ کوٹ میں آئے گا, 4 یتیم بچے اس نے جمع کر لیے, آ کے دکھائے گا تو لوگ چیک کاٹ کے دے رہے ہوتے. یہ 10 لاکھ, یہ 20 لاکھ, یہ 1 کروڑ. دھندا بنایا ہوا ہے لوگوں نے بھائی یہ کمانے کا. داڑھی بس ٹوپی ہو اور تھوڑا سا چہرے پہ نور وور ہو, کریم وریم لگا دیا آپ نے. سیٹھ صاحب کے پاس گئے, ہمارا مدرسہ ہے, یہ تصویر دیکھو اٹھا کے. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں. ایک آدمی سعودی عرب میں, قطر میں, عرب لوگ سخی بہت ہوتے ہیں, وہاں جا کے کروڑوں روپے جمع کیے اس کمبخت نے, کروڑوں روپے. یہاں سے تصویریں بھیجتا تھا, بچے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں, دیکھو مدرسہ ہے میرا. کچھ بھی نہیں تھا. اور اگر ہو بھی تو بھائی انویسٹمنٹ ہے, کچھ کھاؤ کچھ لگاؤ. تو اس لیے دینی مدرسہ کرنا تو دینی مدارس کو دینا ہے, کیونکہ دینی مدارس کو نہیں دیں گے تو پھر دین کی تبلیغ کا کام رک جائے گا, علماء پیدا ہونا بند. کیونکہ یہ سرکاری حکومت تعاون نہیں کرتی ہے, اور اچھا ہے نہ کرے. حکومت نے تعاون کیا نا تو یہ مدرسوں کو اپنی تحویل میں لے گی, پھر سارے سرکاری مولوی پیدا ہوں گے, سرکاری مولوی پیدا ہوں گے. کیونکہ گورنمنٹ نے جو کام اپنے ہاتھ میں لیا نا, اب دیکھو سعودی عرب میں کتنے بڑے بڑے پرہیزگار علماء ہیں, لیکن یونیورسٹیاں وہاں گورنمنٹ کے کنٹرول میں, تو پالیسیاں کس کی چلیں گی؟ گورنمنٹ کی. اب وہ بیچارے کچھ بول ہی نہیں سکتے.
جو بس آئے بس ٹھک وہ چلے گا. آرڈر از آرڈر. تراوی 8 ہیں 8 ہیں 10 ہیں. وہ میں بھی تراوی 2 دن پڑھی نا میں نے وہاں, تو مجھے کسی نے انہوں نے 10 کر دی. میں نے کہا شکر ہے 10 باقی ہیں, اگر یہ بھی آرڈر آ جائے ختم تو کیا ہو جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ ایک لفظ دنیا میں سب جگہ ایسا ہی ہے, سب جگہ ایسا ہی ہے. تو ہمیں یہاں آزادی ہے, کم از کم ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. اس آزادی کے کچھ سائڈ افیکٹ بھی ہیں, کیونکہ کھل کے صحیح بات ہو سکتی ہے تو غلط باتیں بھی کھل کے بہت ہو رہی ہیں یہاں پہ. لیکن یہ دینی مدارس چلتے ہیں لوگوں کے تعاون کے ساتھ, تو جو صحیح مدرسے ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہی نہیں کہ جو اٹھایا منہ آ رہا اٹھا کے دے دیا. تو ٹرسٹوں میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سارے ٹرسٹ کھانے پینے کے دھندے بنے ہوئے ہیں, کچھ دکھایا جا رہا ہے, کچھ کروڑوں کی جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں. بس لوگ دیکھتے ہیں ٹرسٹ ہو, ٹرسٹ ہے تو پکڑاتے چلے جاؤ, پکڑاتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ. تو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کرو. کیوں آپ اپنے پیسوں کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہو؟ جب آپ تجارت میں پیسہ لگاتے ہو, آپ 100 دفعہ تحقیق کرتے ہو اچھی سی اچھی جگہ پہ لگے پیسہ, تو صدقہ کرنے میں بھی کیا کرنا چاہیے بھائی؟ تحقیق کرنی چاہیے کہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو, کیونکہ اس کے پھر نقصان زیادہ ہوتے ہیں آپ غلط لوگوں کو اگر دیتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں محبوب چیز تھا. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باغ اللہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واہ واہ کیا خوبصورت بہترین مال. پھر آپ نے فرمایا یہ سارا پیسہ یعنی باغ جو ہے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. یہ ہے اسلام کی خوبی. اسلام رشتہ داری جوڑنے کو جتنی ویلیو دیتا ہے, میں کیوں بار بار 4 شادیاں بچے پیدا چیخ کیوں رہا ہوں؟ میں پاگل تھوڑی ہوں. آپ کو کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے. آپ کے بچے پیدا ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جب تک بڑے ہوں گے ہم تو مر چکے ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہیں نا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر میرا شکریہ ادا کریں گے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کے بیانات سن کے ہمارے ماں باپ نے نسل روکی نہیں اور اتفاق سے ہم بھی اسی سلسلے میں پیدا ہو گئے. وہ تو جب تک بڑے ہوں گے ان میں سمجھ آئے گی ہم شاید مر چکے ہوں, اور شکریہ ادا کر کے بھی مجھے کیا ملے گا. تو اسی وجہ سے میں چیختا ہوں کہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے, اسلام انڈیویجولی لائف کا قائل بولو نہیں ہے. اکیلا نہیں ہے انسان, ماں ہے, باپ ہے, دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہے, نانی ہے, بیوی ہے. 4 نہیں کرو, 1 ہی کر لو ٹائم پہ, لیکن نسل مت روکو. پھر بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں. یہ ہے انسان کی نیچرل لائف, اور اسی میں انسان کا سکون ہے. اور اس میں توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. خرچے پورے کرے گا اللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی تو دیکھو, زمینی حقیقت کو بھی تو دیکھو. مہنگائی دیکھو اور بچے پیدا کرتے چلے جائیں. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھو, لیکن اس آنکھ سے دیکھو جو چشمہ اللہ نے آپ کو لگا کے دیا ہے. سیکولر اور لبرل لوگوں کی آنکھ سے دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عقل کا استعمال جب وحی کی نگرانی میں ہوتا ہے تو عقل صحیح سوچتی ہے, اور وحی کی تعلیمات کے بغیر ہوتا ہے تو عقل گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. انہی عقل پرستوں نے تو ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر دیا نا. تو یہ وہ عقل ہے جو خدا کی تعلیمات سے بغاوت کر کے استعمال ہو رہی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی ایک طرف یہ کہتی ہے نا مہنگائی غربت, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے. اس کا مطلب جس نے پیدا کیا وہ غافل نہیں ہے, تو وہ دوسرے میں بھی دے گا. آپ کہہ سکتے ہو دودھ آ رہا ہے نا بھائی, اس وقت ضرورت دودھ کی ہے اس لیے دودھ آ رہا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جس وقت جو چیز کی ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. دودھ پیدا کرنا تو سب سے مشکل کام تھا, باقی چیزیں تو انسان پیدا کر لیتا ہے, دودھ نہیں پیدا کرتا. آج تک کوئی کمپنی دودھ پیدا نہیں کر سکی ہے ماں کا دودھ, اور اس کا آلٹرنیٹ بھی پیدا نہیں کر سکی. اللہ کہتے ہیں جو چیز تم پیدا کر نہیں سکتے تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے پہ وہ پیدا کر دیتا ہوں. تو اسکول کی فیسیں تو آسان ہے. سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی ہے؟ یہ تو زیادہ آسان ہے. تو اس لیے نبی نے رشتہ داری جوڑنے, تو آپ نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ کو کہ یہ باغ کس کو دے دو, کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی غریب تھے. تو کس کو دے دو بھائی؟ تو آج رمضان میں یہ عزم کرو کہ ہمارے قریب ترین رشتہ داروں میں جو غریب ہوگا ہم نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جن کو اللہ نے دولت دی ہے نا وہ منتھلی باندھ دیں اماؤنٹ. بھائی کو بھائی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ تو کروڑوں روپے کماتا ہے, میں گٹکے کی دکان بھی نہیں کھول سکا, کچھ تو میرا خیال کر. یہ کہنا نہ پڑے, وہ خود سوچے کہ بھائی اللہ نے رشتہ داروں کو لاوارث چھوڑنے سے منع کیا ہے. بیوہ بہن ہے, طلاق یافتہ بہن ہے, دل کھول کے خرچ کرو, بوجھ نہ سمجھو.